السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز شرکائے کرام، الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل، صفحہ نمبر 94 سے ہمارے آج کے سبق کا ابتدا ہے۔ اور سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ عبارت پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ، پھر اس کا مفہوم۔ تو عبارت یوں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن حکاہ عن القاضی ابی بکر الغزالی فی المستصفى خلاف ما حکاہ عنہ فی المنخول وما ذکر عنہ یا وما ذکر عنہ فی المستصفى هو الذي حکاہ صاحب المحصول والآمدی وهو المعروف عن القاضی كما رواه الخطیب فی الکفایۃ انتہا۔ ترجمہ یہ ہے کہ قاضی ابو بکر رحمہ اللہ نے قاضی ابو بکر رحمہ اللہ سے من تبعیضیہ ہے، جن لوگوں نے جو قول نقل کیا ہے گزشتہ عبارت میں، تو ان میں سے ایک امام غزالی رحمہ اللہ نے مستصفیٰ کے اندر جو قول نقل کیا ہے وہ اس کے برخلاف ہے، خلاف ما حکاہ عنہ فی المنخول، جو انہوں نے المنخول میں قاضی ابو بکر سے نقل کیا ہے، تو یہ اس پہلے قول کے برخلاف ہیں۔ اور وما ذکر عنہ فی المستصفى هو الذی حکاہ صاحب المحصول والآمدی الی آخر، اور اس کی حکایت جو ہے وہ صاحب محصول اور علامہ آمدی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے، اور یہی قاضی صاحب کا قول مشہور ہے، جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وفی القول الثالث کما رواہ الخطیب فی الکفایۃ انتہا، یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ قاضی صاحب کا اصل قول کیا ہے، اور یہاں جو ذکر ہوا ہے وہ حقیقت ہے یا قاضی صاحب کے قول کے برخلاف ہے، اور قاضی صاحب کا اصل قول کس نے ذکر کیا، یہ سارا اس عبارت میں آپ کے سامنے آیا۔ اب مصنف صاحب رحمہ اللہ چاروں اقوال کا انتصاب اور پھر ان چاروں میں سے قول صحیح کی تعین اور اس کے متعلق قول صحیح کی مزید مؤیدات اور استشہادات بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں واکتفى النووی ایضا فی التقریب علی الاول وقال هو الصحیح انتہا، اور وقال فی القول الثانی، وقال السیوطی رحمہ اللہ فی شرحہ التدریب ومقابل الصحیح اقوال ثم ذکر الاقوال الثلاثة السابقة، وقال في القول الثاني نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول انتهى، وفي القول الثالث حكاه الخطيب والأصوليون انتهى، وفي القول الرابع هذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور واختاره الغزالي والرازي والخطيب، وصححه ابو الفضل العراقی والبلقینی فی محاسن الاصطلاح انتہا۔ تو فرماتے ہیں کہ واکتفى النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب التقریب میں پہلے قول پر اکتفا کیا ہے، اور وقال اور فرمایا ہے هو الصحیح، یہی صحیح ہے،
وقال سیوطی فی شرح التدریب، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی شرح التدریب میں فرمایا کہ صحیح قول کے مقابلے میں کئی اقوال ہے، وہ مقابل الصحیح اقوال، صحیح قول کے مقابلے میں کئی اقوال ہے۔ ثم ذکر الاقوال الثلاثة السابقہ، پھر گزشتہ 3 اقوال کو ذکر کیا ہے۔ وقال فی القول الثانی، اور دوسرے قول کے متعلق فرمایا کہ نقلہ امام الحرمین والغزالی والرازی فی المحصول انتہا، کہ اس کو امام الحرمین امام غزالی رحمہ اللہ اور امام رازی رحمہ اللہ نے المحصول میں نقل کیا ہے۔ وفی القول الثالث، اور تیسرے قول کے متعلق فرمایا حقہ الخطیب والاصولیون انتہا، کہ اس قول کو یعنی اس تیسرے قول کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور اصولیین نے حکایت کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ وفی القول الرابع، اور چوتھے قول کے متعلق فرمایا کہ ھذا اختیار القاضی ابی بکر ونقلہ عن الجمہور واختارہ الغزالی والرازی والخطیب الی آخر، کہ یہ قاضی ابو بکر رحمہ اللہ کا پسندیدہ قول ہے اور اسے جمہور سے نقل کیا ہے، اور اس چوتھے قول کو امام غزالی، امام رازی، امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ وصححہ ابو الفضل العراقی والبلقینی فی محاسن الاصطلاح، اور ابو الفضل عراقی اور بلقینی نے محاسن الاصطلاح میں اس چوتھے قول کی تصحیح فرمائی ہے۔ یہ ہوا چاروں اقوال کا انتصاب کہ یہ قول کس کی طرف منسوب ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا کس کی طرف منسوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قول صحیح کا تعین بھی مصنف صاحب کر چکے، اور اب مزید تائیدات اور استشہادات بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 96 پر وقال البدر بن جماعة في مختصره عند ذكر القول الأول هذا هو الصحيح المختار فيهما وبه قال الشافعي انتهى، جناب بدر بن جماعہ نے اپنی مختصر میں، کتاب کا نام ہے، پہلے قول کے ذکر کرتے وقت کیا فرمایا؟ فرمایا هذا هو الصحیح، اور یہی صحیح قول ہے، المختار، اور یہی پسندیدہ ہے، فیہما، ان دونوں میں سے، اور وہ بھی قال الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے، یعنی پہلے قول کو پسند فرمایا ہے۔ تیسرا تائید اور استشہاد، وقال الطیبی فی خلاصتی فی حق القول الاول علی الصحیح المشہور، قول الاول کے بعد یہ مقولہ بنے گا علی الصحیح المشہور، یہ اس کے لیے مقولہ ہے۔ امام طیبی نے اپنی کتاب خلاصہ میں پہلے قول کے حق میں فرمایا فی حق القول الاول کہ یہ قول صحت اور شہرت پر مبنی قول ہے۔ چوتھا تائید یہ ہے کہ وفی امعان النظر شرح نخبۃ الفکر اکثر الحفاظ على قبول التعدیل بلا سبب وعدم قبول الجرح الا بذکر السبب انتہا، کہ امعان النظر جو شرح نخبۃ الفکر ہے وہاں موجود ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ اکثر حفاظ حدیث جو ہے تعدیل کو بغیر سبب بیان کیے قبول کرنے اور جرح کو بغیر سبب کے ذکر کیے قبول نہ کرنے پر متفق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امعان النظر شرح نخبۃ الفکر میں یہی قول اول ہی لکھا ہوا ہے، یہی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قول اول آپ کو یاد رہنا چاہیے، زمانے کے تغیر اور مرور کے ساتھ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ قول اول یہ ہے کہ جرح مبہم وہ غیر معتبر ہے، اور تعدیل مبہم جو ہے وہ معتبر اور مقبول ہے۔ ایک اور استشہاد مصنف صاحب بیان کریں گے، 5واں استشہاد فرمائیں گے کہ صفحہ نمبر 97 سے آپ سماعت فرما لیں۔
وفي شرح النخبة لعلي القاري التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه بخلاف التعديل فإنه يكفي فيه أن يقول عدل أو ثقة مثلا انتهى۔ ایک اور استشہاد اور تائید پہلے قول کے اختیار اور صحت پر کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح نخبہ میں فرمایا ہے کہ جرح تب تک قبول نہیں کی جائے گی لم یبین وجہ یا لم یبین وجہ کہ جب تک اس جرح کی وجہ بیان نہ کی جائے، بخلاف تعدیل اس طرح نہیں ہے۔ تعدیل کس طرح ہے؟ فإنه يكفي فيه أن يقول، تعدیل مبہم کے بارے میں فرماتے یہ کافی ہے کہ کوئی محدث کہے کہ عدل یا ثقۃ کسی راوی کے بارے میں، تو اب یہ تعدیل مبہم ہوا، تو یہ تعدیل مبہم بھی کافی ہے۔ فلا یکفی فإنه یکفی، بس یہ کافی ہے کہ صرف کوئی محدث یا کوئی تعدیل کرنے والا وہ کسی راوی کے بارے میں یہ کہے کہ عدل یا ثقۃ، بس یہ بھی کافی ہے۔ اس قول کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ قول اول یعنی جرح مبہم مقبول نہیں ہے جب تک سبب جرح بیان نہ کیا جائے، اور تعدیل مبہم مقبول ہے اگرچہ وہاں سبب کو بیان نہ کرے۔ اس کا خلاصہ اور مدعا یہی ہے۔ ایک اور تائید اور استشہاد کی طرف چلتے ہیں۔ وفی شرح الالمام باحادیث الاحکام لابن دقیق العید بعد ان يوثق الراوی من جهة المزکین قد يكون الجرح مبهما فيه غير مفسر ومقتضى قواعد الوصول عند أهله أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا انتهى۔ ابن دقیق العید نے اپنی کتاب شرح الالمام باحادیث الاحکام میں لکھا ہے کہ تعدیل بیان کرنے والوں کی طرف سے راوی کی توثیق کے بعد کبھی کبھار جرح مبہم غیر مفسر ہوتی ہے، اور جب جرح مبہم غیر مفسر ہو تو اہل اصول کے ہاں اصول اور قواعد کا مقتضی یہ ہے کہ انہ لا يقبل الجرح الا مفسرا، کہ جرح مفسر ہی قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ جرح غیر مفسر قبول نہ کی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قول اول صحیح ہے، جرح مفسر مقبول ہے، جرح مبہم مقبول نہیں ہے، تعدیل مفسر بھی قبول، تعدیل مبہم بھی قبول، یہی قول اول کا دعویٰ اور مدعا ہے، اور یہ ساری تائیدات قول اول کی صحت پر دلالت کرتی ہے، اور اسی لیے ان استشہادات اور تائیدات کو بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اور استشہاد مصنف صاحب بیان فرمائیں گے، وفی شرح صحیح مسلم للنووی کی رحمہ اللہ لا يقبل الجرح الا مفسرا مبین السبب انتہا۔ امام نووی رحمہ اللہ ماشاء اللہ بہترین محدث سبحان اللہ، شارح حدیث ہے، محدث ہے، اپنے زمانے کا بہترین امام ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ جرح مفسر واضح سبب کے بغیر، جرح جب مفسر نہ ہو اور واضح سبب کے ساتھ نہ ہو تو اس کے بغیر جرح قبول نہیں کیا جائے گا، اور جرح اگر مفسر ہو اور اس کا سبب واضح ہو تو وہ جرح قبول کیا جائے گا۔ یہ ہوا ایک اور استشہاد جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قول اول جو ہے وہی قول راجح ہے، اور قول اول جو ہے وہی صحیح قول ہے، اور قول اول بالکل ٹھیک ہے۔ قول اول کہ جرح مفسر، تعدیل مفسر وہ تو بالاتفاق قبول ہے، لیکن تعدیل مبہم یہ مقبول ہے
جرح مفسر جرح مبہم مقبول نہیں ہے، یہ قول اول کا مدعا ہے۔ اور یہ سارے تائیدات اور استشہادات جو آپ کے سامنے تقریباً 7 ہم رکھ چکے ہیں، مصنف صاحب رحم اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ سارے قول اول کی صحت پر اور اس کی قوت پر، اس کی مضبوطی پر دلالت کر رہی ہے۔ اور ایک اور استشہاد مصنف صاحب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وفي كشف الأسرار شرح أصول البزدوي أما طعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملا أي مبهما بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو فلان متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو مجروح أو ليس بعدل من غير أن يذكر سبب الطعن وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين انتهى۔ 8ویں استشہاد کا ترجمہ یہ ہے کہ کشف الاسرار شرح اصول البزدوی میں بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ حدیث کی جانب سے اگر طعن ہو تو یہ طعن کو ہم دیکھیں گے۔ ائمہ حدیث کی جلالت شان اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس طعن کو ہم دیکھیں گے کہ یہ طعن مجمل یعنی مبہم ہے یا نہیں۔ اگر وہ مبہم ہے تو فرماتے ہیں فلا يقبل مجملا اے مبہما، مبہم جرح جو ہے، طعن جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح؟ بات تصویریہ ہے، اس مجمل اور مبہم طعن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں۔ تو بات تصویریہ ہے بأن یقول، مطلب محدث اور ائمہ حدیث اس طرح طعن کرے اور جرح کرے کہ هذا الحدیث غیر ثابت او منکر او فلان متروک الحدیث او ذاہب الحدیث آخر تک۔ تو فرماتے ہیں مصنف صاحب کہ ان الفاظ سے کہ هذا الحدیث غیر ثابت یا منکر یا فلان متروک الحدیث یا ذاہب الحدیث یا مجروح یا لیس بعدل، یہ پہلے ہم کہہ چکے فلا یقبل، اس طرح کا جرح مبہم جو ہے وہ غیر مقبول ہے۔ اور آخر میں مصنف صاحب رحم اللہ کلم کلہ ببانگ دہل بیان فرما رہے ہیں وَهُوَ مذہب عامت الفقہاء والمحدثین، فرماتے ہیں یہ جرح مبہم کو غیر مقبول قرار دینا اور اس قول کو اپنانا یہ عام فقہاء اور محدثین کا مذہب ہے، جو اکثریت پر اور زیادہ اعتدال پر بھی مبنی ہے، اور اکثریت کا بھی یہی مذہب ہے، اور قواعد کا اور کتب کے جو استشہادات ہیں ان سب کا موافق بھی یہی ہے کہ تعدیل مبہم مقبول ہے اور جرح مبہم غیر مقبول ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل پر الشیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے جو تعلیق فرمائی ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ کشف الاسرار کے اندر مذکورہ اطلاق درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ناقد اور حدیث و علوم حدیث میں بصیرت رکھنے والا عالم نے یہ کہا کہ هذا الحدیث غیر ثابت یا حدیث منکر یا فلان متروک الحدیث، تو وہ قابل قبول ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار علوم حدیث میں فرمایا۔ تو مصنف رحمہ اللہ پر تعلیق اور معلق کی طرف سے جو تنقید ہوا ہے اس کا براہ راست تو چونکہ مصنف صاحب پر یہ تنقید نہیں ہے، بلکہ کشف الاسرار کے اندر جو عبارت ہے اس پر تنقید ہے۔ لیکن اگر ہم ظاہری اسباب کو اور مذکورہ سارے استشہادات کو سامنے رکھ کر کہیں تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کشف الاسرار کے حوالے سے جو عبارت نقل کیا ہے وہ مطلق نقل کیا ہے، اور شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے تعلیق میں وہ مقید ہے، مطلق اور مقید میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
اذ قول العالم الناقد البصیر بالحدیث وعلوم، کہ جب کوئی محدث ان صفات کا مالک اور حامل ہو کہ ان کو علوم حدیث میں بصیرت حاصل ہو، علوم حدیث میں مہارت حاصل ہو، اگر وہ یہ کہے تو بالکل صحیح ہے، چونکہ وہ شخص اور اس کی عادت یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کسی پر جرح کرے اور وہ کسی عام سبب کو جرح کا سبب قرار دے، تو اس لیے یہ تعلیق اور کشف الاسرار کی عبارت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہی آسان تطبیق ہے کہ کشف الاسرار میں کسی ماہر فن حدیث اور صاحب البصارت والے محدث جو اصول حدیث میں مہارت رکھتا ہو، کشف الاسرار والے اس کی نفی نہیں کرتے، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں جس کی کشف الاسرار والے نفی نہیں کر رہے، لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ لیکن صرف اور صرف شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا ہے جس کا کشف الاسرار والے اور مصنف صاحب انکار نہیں کر رہے، تو ایک چیز کا اضافہ کر دینا، دوسروں کی طرف سے اس پر تنقید کا نہ ہونا، یہ بالکل کتاب کی اور تعلیق کی اور حاشیے کی شائستگی میں سے ہے۔ ایک چیز کو مزید کھولنا ہے، اس میں کوئی قباحت اور کمزوری نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس عبارت کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا استشہاد اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔